السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. صدق اللہ المولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز بچوں اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، الفلاح پبلک اسکول کے ڈائریکٹر جناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالواسع صاحب دامت برکاتہم، اللہ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اور سامعین کرام، یہ میری حاضری اس ادارے میں تیسری دفعہ ہو رہی ہے. اور یہاں کے نظم و نسق، یہاں کے انتظام اور الفلاح پبلک اسکول کے نام سے جو یہاں پر کامیابی کے راستے پر طلبہ اور طالبہ کو لگایا گیا ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے بلکہ بہت ہی قابل دید اور قابل رشک، قابل فخر کام ہے. الفلاح پبلک کا پہلا جملہ، پہلا لفظ الفلاح، جس میں الف لام بھی ہے، وہ عہد خارجی ہو یا عہد جہلی ہو یہ تو سارے جانیں گے، لیکن اس کا لفظ الفلاح بہت ہی سوچ سمجھ کر کے انہوں نے رکھا ہوگا. اور اسی کی نسبت سے آج کے پروگرام کا جو انہوں نے نام دیا ہے آؤ کامیابی کے طرف، فلاح کے معنی ہی کامیابی کے آتے ہیں، لہذا اس ادارے کی نسبت الفلاح کے ساتھ جب جڑ گئی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، الفلاح اس ادارہ کا نام ہے. جو اس ادارے کے اندر آئے گا اللہ اسے کامیابی دیں گے. جو اس ادارے کے علماء کے ساتھ محبت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دیں گے. جو اس ادارے کے بچوں کے ساتھ اپنا تعاون کا معاملہ پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیں گے. جو اس ادارے میں محبت کے ساتھ آئے گا اللہ اسے کامیابی دیں گے. جو اس ادارے کا تعاون کرے گا اللہ اسے کامیابی دیں گے. میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا. تم عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ چار چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اختیار کرنا ہوگا. چونکہ پانچواں مرحلہ جو ہے وہ ہلاکت کا ہے، وہ بربادی کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا ان کی باتیں سننے والا بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو. اگر پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اور پانچواں کیا ہے؟ پانچواں ہے عالم اور طالب علم سے نفرت کرنا، ان سے لوگوں کو دور کرنا، ان کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھانا.
ادارے سے لوگوں کو دور ہٹانا، ادارے سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا، نفرت کے بیج ڈالنا، تو لہذا جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا، جو اس ادارے سے محبت کرے گا، یہاں کے اساتذہ سے محبت کرے گا، یہاں کے طلبہ سے محبت کرے گا، جو اس ادارے سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن اسے کامیابی عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، الفلاح پبلک اسکول ان کی قیام کا ابھی زیادہ دن نہیں ہوا ہے، ابھی بتایا 1999 میں ان کا قیام ہوا ہے، 99 100 تقریباً 22 سال ہو رہے ہیں۔ 22 سال میں اس ادارے نے جو پورے علاقے کے اندر اور نیپال چھوڑ کر ملک ہندوستان کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کئی ملکوں میں جو انہوں نے نام کمایا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو انہوں نے نورانی قاعدہ سے لے کر قرآن شریف کا علم دیا ہے، درس و تدریس کا نظام قائم کیا ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے بلکہ یہ کامیابی دلانے والا کام ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نماز میں خشوع خضوع اختیار کیا، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھی، ہر رکن کو، ہر فرائض اور واجبات کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کیا، اور ذہن و دماغ کو، جسم کے ہر عضو کو ایک جگہ اللہ کے طرف رجوع رکھا، صحیح سالم رکھا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیابی ایسے نہیں ملتی ہے، کامیابی کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، کامیابی کے پیچھے بہت بڑی کاوشیں ہوتی ہے، کامیابی کے پیچھے بہت بڑی جدوجہد ہوتی ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس منزل پر، جس مقام پر آپ بلندی چاہتے ہیں، آپ اس میں اعلیٰ معیار چاہتے ہیں، اعلیٰ کامیابی چاہتے ہیں، بغیر محنت کے اس مقام پر آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس ادارے کے پیچھے جتنی زیادہ محنتیں کی گئی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فضیلت الشیخ مولانا عبد الواسع صاحب کی اکیلی کی محنت ہے، نہیں، ان کے ساتھ اساتذہ کرام کی بھی محنت ہے، ان کے ساتھ یہاں کے باشندوں کا محنت ہے، کیونکہ اس سے قبل جو میں پروگرام کے اندر آیا تھا، جس وقت 5 بچے کے سروں کے اوپر دستار فضیلت ڈالا تھا، اس پروگرام میں ہم نے کہا تھا جس طرح سے ان بچوں کے سروں کے اوپر آپ دستار فضیلت ڈال رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کے سامنے میں آفتاب کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور جہاں پر بچوں کے ماں باپ کے گلے میں یہ تاج پہنائے جائیں گے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے پڑھایا ہے، جس نے کھلایا ہے، جس نے محنت کیا ہے، اس کے گلے میں وہ تاج نہیں پہنائے جائیں گے؟ ضرور پہنائے جائیں گے، ضرور پہنائے جائیں گے۔ ایک مثال ہمارے سامنے مدینہ المنورہ کی ہے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ تشریف لے گئے، وہ مہاجرین کہلائے، اور وہاں کے لوگوں نے جنہوں نے مدد کی وہ انصار کہلائے۔ دونوں کے درمیان کچھ دن خلفشار رہا، گھروں کے لے کے
जगहों के लेके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खजरज को, मुहाजिरीन अंसार को एक मकाम पर बैठा करके सबके दरमियान ये अहद लिया था कि तुम सब भाई भाई हो, लिहाजा तुम एक दूसरे के साथ एहसान का बर्ताव करोगे, तुम भाई भाई बन करके रहोगे। उन्होंने ऐसी मिसालें पेश की है, कुरान ने उसको बयान फरमाया है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि मेरा एक मेहमान है, इनको अपने घर खाने के लिए लेके जाओ। एक सहाबी रसूल है, उनके घर में सिर्फ एक या दो रोटी थी, अपने घर लेकर के गए, अपने बीवी से कहा कि जब हम खाने के लिए बैठ जाए चराग को बंद कर देना, बुल कर देना, हम दोनों खाने के लिए बैठेंगे, हम अपने मुंह को चटकारेंगे लेकिन हमारे मुंह में खाना नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल का मेहमान है, इनको हम पेट भरेंगे, हम भूखे रहेंगे, अगर चराग जला रहेगा तो वो देख लेंगे, इसलिए चराग को बंद कर देना। उन्होंने बंद कर दिया, खाने के लिए बैठे, सारी रोटी मेहमान को खिला दिए। सुबह होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या बयान किया, अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल कर दी और अल्लाह ताला ने फरमाया ये लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, खुद भूखे रहते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, खुद कम कपड़े में रहते हैं, दूसरों को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। दूसरी मिसाल मुझे यहाँ पर देखने को मिली, जब हम एक तालिब इल्म जो हाफिज़े कुरान बना था, उनके साथ जब मैंने उनसे पूछा तुम खाना कहाँ खाते हो, उन्होंने कहा इसी रास्ते में आगे एक घर है, हम लोग उनसे मिलने के लिए गए ताकि देखें कि वो क्या खिलाता है, किस तरह से खिलाता है। जब हम लोग उनके घर पर पहुंचे हैं तो बेहतरीन देसी मुर्गा का गोश्त बनाया हुआ है, इसलिए उस बच्चे के इस्तेमाल में जो मेहमान रसूल है, जो अल्लाह के कलाम का इल्म हासिल कर रहा है, जो फजीलतुल शेख के तालिब इल्म के मेहमान नवाजी के लिए खाना खिलाने के लिए बेहतरीन खाना तैयार करके रखा है। और उन्होंने कहा कि ये मदरसे के एक एक तालिब इल्म को, चाहे यहाँ जो भी घर हो, वो अपने बेटे से ज्यादा उनको इज्जत देते हैं और अपने बेटे से ज्यादा उसका ख्याल रखते हैं। ये है बहुत बेहतरीन मिसाल कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को जहां लोग हीच नजर से देख रहे हैं और आलमी तौर पर यह साजिश की जा रही है कि मदरसे के बच्चों की अहमियत को खत्म किया जाए, आलिम उलमा से लोगों को काटा जाए और आलिमों को जलील किया जाए, रुस्वा किया जाए। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे ही वक्त में अल्लाह ताला ने ऐसे मायानाज हस्ती को भी पैदा किया है जो अपने सर के ऊपर इन तालिब इल्मों को बैठाते हैं और अपने घर में उन उलमा को अपने से ज्यादा बेहतरीन मकाम देते हैं और अच्छी इज्जत करते हैं। ऐसे लोगों का मकाम कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे साहिबे कुरान कहाँ है, इधर आ जाओ। उस वक्त में वो लोग जो हाफिज कुरान की इज्जत करता है, जो उलमाए किराम की कदर करता है, मोहब्बत की नजर से देखता है, उनको अपने नजरों में अहमियत देता है, अल्लाह ताला उनके मकाम और मर्तबा को क़यामत के दिन बढ़ा दे। मेरे भाइयों, कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक ताला ने 6 चीजों को बयान किया है। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जो आदमी उन 6 चीजों पर अमल करेगा अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उसे जगह अता फरमाएंगे। कौन मुसलमान ऐसा होगा जो जन्नतुल फिरदौस का तालिब ना हो? कौन मुसलमान ऐसा होगा जो जन्नतुल फिरदौस में जाना नहीं चाहता होगा? हर मुसलमान के दिल के अंदर ये ख्वाहिश है, ये अरमान है कि हमें जन्नत मिले तो छोटा जन्नत नहीं, कम दर्जे का जन्नत नहीं, जो जन्नतों में सबसे आला क्वालिटी है, सबसे आला दर्जा का जन्नत है, जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है। उस जन्नतुल फिरदौस में सारे मुसलमान जाने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर जन्नतुल फिरदौस की कामयाबी चाहते हैं, अगर जन्नतुल फिरदौस में जाना चाहते हैं, तो 6 चीजों
अपने गिरेबान में बांध लीजिए, 6 चीजों पर अमल कर लीजिए। मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आपको दाखिल करेगा। उसमें से एक ये है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अपने नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार कीजिए, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, इखलासुल्लाहियत के साथ नमाज पढ़िए। यौमा युक्शफ़ु अन साक़िन व युदऔन अन सुजूदी फला यस्ततीऊन। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने पिंडलियों को जाहिर करेंगे, उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे व युदऔन इला सुजूद, जब अव्वलीन आखरीन का मजमा होगा, फरमाएंगे व युदऔन इला सुजूद, आओ मेरे सामने सजदा करके दिखाओ। फला यस्ततीऊन, बेनमाजी सजदा नहीं कर पाएगा, वो खड़ा रहेगा, उसके गले में आग का ताप डाला जाएगा, हाथ में हथकंडे लगाए जाएंगे, पाँव में बेड़िया लगाया जाएगा और घसीट कर उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों कि ये पेशानी अल्लाह ने इसीलिए बनाया था ताकि ये अल्लाह के सामने 5 वक्त झुके, मस्जिद में जाकर अल्लाह के सामने सजदा करे, अल्लाह के सामने रोए और गिड़गिड़ाए और मसल्ला पर सर झुकाकर अल्लाह के सामने आंसू बहाए। लेकिन इस पेशानी को अल्लाह के लिए नहीं झुकाया, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज की नाकदरी की, अज़ान की मुक़द्दस आवाज़ें आई, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ, नमाज के लिए मुअज्जिन बुलाता रहा। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर जुर्म नहीं रहेगा और हम अपने घर में खाते रहे, कारोबार में लगे रहे और बाजारों में घूमते रहे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे वयुदऔना इला सुजूद, आओ मेरे सामने सजदा करके दिखाओ। फला यस्ततीऊन, बेनमाजी सजदा नहीं कर पाएगा, उनका अंजाम जहन्नम होगा। यही मुसलमान जिनके भाई जहन्नम में होंगे, यही मुसलमान जिनके वालिद जहन्नम में होंगे। क्यों? इसलिए कि नमाज नहीं पढ़ता था। मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती जहन्नमी से पूछेंगे, चाहे वो उनका रिश्तेदारी क्यों ना हो, पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाला? वो कहेगा क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे, इस वजह से आज हम जहन्नम के अंगारे में जल रहे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? नमाज की पाबंदी करना है, नमाज को कायम करना है। कायम का मतलब अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और नमाज को अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कायम का मतलब जिस तरह से मकान की बुनियाद रखा जाता है, उनकी दीवारें बनाई जाती है, उसको कायम कर दिया जाता है, अब वो दीवार हिलती नहीं है। इसी तरह से आप नमाज की इस अंदाज से हिफाजत कीजिए, इस अंदाज से नमाज पढ़िए कि सब कुछ ज़ाय हो जाए तो हो जाए, घर लुट जाए तो लुट जाए, बीवी बच्चे बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन नमाज हमारी कज़ा ना हो, नमाज हमारी छूटने ना पाए। अगर नमाज को अहमियत देंगे तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आपको जगह अता फरमाए। एक काम है नमाज कायम करना। नंबर दो वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, लग़वियात से अपने आप को बचा के रखना है। लग़वियात, फहश काम, ज़िनाकारी, चुगली, गीबत, हसद और ज़िनाकारी और इसके अलावा अंदरूनी और बाहरी जितनी भी बीमारियां हैं, उन तमाम बीमारियों से बच करके रहना है। अपने कानों को गाना बजाना से दूर रखना है, अपने दिल को और दिमाग को गलत सोचने से पाक और साफ रखना है। हसद और गीबत से बच करके रहना है। दुकानों में बैठ करके जहां देखिए वहां दूसरों की गीबत चलती रहती है, चलते फिरते दूसरों की बुराई चलती रहती है। ऐसी जगह पर बैठकर अगर थोड़ी देर के लिए हम अल्लाह का जिक्र कर ले, थोड़ी देर के लिए इस्लाह की बात कर ले, थोड़ी देर के लिए अपनी बस्ती वालों की हिदायत के लिए सोच ले, थोड़ी देर के लिए अपनी बस्ती में जो बेवा औरतें हैं, जो एक दिन खाना बनाती है तो दूसरे दिन खाना नहीं बनाती है, उनके बच्चे खाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, रातों में उनका बच्चा जब रोता है तो परेशान रहता है, ऐसे बेवा के लिए सोच ले तो क्या होगा?
کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسرا کام ہے لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے، مال سے زکوٰۃ نکالنا ہے، صدقہ خیرات نکالنا ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک بات بیان کرتا ہوں، آج ہمارے درمیان ایک رواج بن گیا ہے، ہم مدرسہ میں اور دوسرے اداروں میں ایسا مال دیتے ہیں جو زکوٰۃ کا ہو، جو کسی مستحق کا ہو یا منت کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، ایسے مال دے کر کے ہم لوگ احسان کرتے ہیں کہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم مدرسہ کو زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں۔ یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کے اندر جو صفہ قائم کیا تھا، اس صفہ پر بیٹھ کر جو حدیث سیکھنے والے صحابہ کرام تھے، قرآن یاد کرنے والے صحابہ کرام تھے، ان کو ان لوگوں نے زکوٰۃ کا مال نہیں کھلایا تھا بلکہ اپنے نجی مال کھلایا تھا اور نجی مال میں حصہ داری دے کر کے ان کو پڑھایا تھا۔ ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں صرف زکوٰۃ اور خیرات اور صدقہ کا مال مدرسے میں نہ دے، بلکہ جو آپ کا صحیح مال ہے اس میں سے ایک حصہ نکال کر کے مدرسے کو پیش کرے۔ جیسا مال آپ کا ہوگا ویسے ہی آپ کو اجر ملے گا۔ تیسری چیز ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں اسے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو بیوی اور باندی تو آج ہے نہیں، اپنے بیوی کے علاوہ کسی غیر محرم کے پاس آنے جانے کا رواج قائم نہیں کرتے، کسی پڑوسی کی بیٹی کی عزت کو نہیں لوٹتے، کسی آنے جانے والے گھر میں اپنے دوستوں کی بیوی کو چھیڑخانی نہیں کرتے، بلکہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں صاف جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے سماج کے اندر جو شکایتیں آتے ہیں، جو فتویٰ لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، ایسی مثالیں ہیں، بیان کیا جائے تو آپ افسوس میں ڈوب جائیں گے، شرم سے آنکھیں نیچی ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے پڑوسی کی بیٹی، اپنے پڑوسی کی بیوی، اپنے پڑوسی کی بہنوں کی عزت کرے۔ آج اگر ہم اپنے پڑوسیوں کی بیٹی اور بہنوں کی عزت کریں گے، دوسری کی بیٹیوں کی عزت کریں گے، کل ہماری بیوی محفوظ رہے گی، ہماری بیٹیاں محفوظ رہے گی، ہمارے بہنیں محفوظ رہے گی۔ ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ میں مل جائے گا، اس لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ اور پانچویں چیز ہے، اگر آپ کے پاس کوئی امانت ہے تو امانت میں خیانت نہ کیجیے۔ امانت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، آپ کو لوگ صادق الامین کہتے تھے۔ جب نبوت ملی، صفا پہاڑی پر جب آپ نے لوگوں کو آواز دیا یا صباحا، اور لوگ جمع ہو گئے، آپ کے اپنے بھی تھے اور غیر بھی تھے، ان سے آپ نے پوچھا تم مجھے سچ پاتے ہو کہ جھوٹے پاتے ہو؟ سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو صادق الامین پاتے ہیں۔ آپ بچپن سے ہی سچے تھے، امین تھے، لہذا نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کے پاس امانت کا مال رکھا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر اتنا زیادہ ہماری نیتیں بگڑ گئی ہے، اگر کوئی قرض دیتا ہے تو قرض ادا کرنے میں بھی ہم خیانت کر جاتے ہیں۔ ایک تو لوگ قرض دینا ہی نہیں چاہتا، حالانکہ لوگوں کو چاہیے اگر قرض ہے، پڑوسی میں کوئی مجبور ہے، کوئی فقیر ہے، وہ آپ کے پیسے سے کچھ کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، اور آپ کا پیسہ بینک کے اندر سڑ رہا ہے اور اس کے اندر رکھا ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، وہ تجارت کر کے کل ہو کر غنی بن جائے گا، کچھ پڑوسی کو دے دیتے ہیں، ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ دینا چاہیے، لیکن لینے والے کو بھی چاہیے اگر آپ نے قرض لیا ہے تو وقت متعینہ پر آپ اس کو فوراً ادا کر دیں۔ آنکھ مچولی نہ کرے، ایسا نہیں کہ ایک مہینہ کے لیے 10,000 روپے لیے اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے راستہ بدل کر چلنے لگے۔ ایسا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا
وعدہ ہے ان چیزوں سے باز رہیں. امانت کسی کی ہے تو حفاظت کیجئے اور ان کو ادا کیجئے. اور آخری چیز, چھٹی چیز ہے, اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کسی سے تو وعدہ کو پورا کیجئے. الامانۃ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. امانت داری بہت بڑی دولت ہے, وعدہ پورا کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے, ایمان کا معیار ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ دو چیزیں, وعدہ پورا کرنا اور امانت کا خیال رکھنا, یہ دو چیزیں امت مسلمہ کے اندر چلے آئے تو ان دو چیزوں کی وجہ سے لوگ جھوک در جھوک ایمان میں داخل ہوں گے. اور قیامت سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آنے والا ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں ایمان داخل ہو کر کے رہے گا. یہ 6 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. ان 6 چیزوں پر جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشارت دیتے ہیں, الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. وہ جنت الفردوس کا وارث بنے گا اور ہمیشہ ہمیش جنت الفردوس کے اندر وہ رہے گا. اور یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ.